میرے دوستو، جب عاشورہ کا دن آتا ہے نا، 10 محرم کا دن، تو ایک دعا وائرل ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر چلتی ہے، بڑی لمبی چوڑی دعا ہے۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عاشورے کے دن کے متعلق خاص طور سے اس دعا کو پڑھنے کی کیا حقیقت ہے، اس دعا میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، آج انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے دوستو، ایک بات اچھے سے سمجھیں، بعض ضعیف روایتوں سے یہ بات ثابت ہے، بعض ضعیف روایتوں سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے عاشورے کے دن قبول فرمائی ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات حاصل ہوئے۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام دونوں کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ تو بعض روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو توبہ قبول ہوئی تھی نا دونوں کی، وہ عاشورے کا دن تھا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اس دن عاشورے کے دن بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن توبہ قبول فرمائی تھی، جیسا بعض روایتوں میں ملتا ہے۔ لیکن توبہ کریں، استغفار کریں، آپ اس دن کریں کہ آپ آڑے دنوں میں کریں، جب بھی کریں، لیکن خاص فضیلت کے ساتھ کوئی دعا اس دن نہ پڑھیں۔ میں آپ کو علامہ شامی کے حوالے سے، اسی طرح فتاوی عالمگیری کے حوالے سے وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں کچھ عبارت آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی، سارے علماء ان کے علم، ان کی فقاہت، ان کی سمجھ، اور انہوں نے جو مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، سارے علماء اس پر متفق ہیں۔ حضرت امام شامی فرماتے ہیں جلد 2 صفحہ 145 پر، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنَ الدُّعَاءِ أَوِ التَّعْلِيقِ، عوام جو عاشورے کے دن جو دعا خاص یا تعویذ وغیرہ کرتی ہے، او نحو ذلك، فلم يرد فيه شيء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا، وہ تعویذ ثابت نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا يُذْكَرُ فِيهِ مِنَ الْفَضَائِلِ، اور اس دعا کے جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، فَهُوَ باطل او موضوع، وہ باطل ہیں یا من گھڑت ہیں۔ اب اندازہ کریں، تصور کریں کہ لوگ اس کو ثواب سمجھ کے اس دعا کو مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں اہل حق علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ باطل ہے، اس کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں سب غلط ہے، من گھڑت ہے۔ اور یہی بات فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 356 پر ہے۔ فتاوی عالمگیری، علماء کی ایک ٹیم نے جو فتاوی لکھے تھے، اس میں علماء نے لکھا ہے فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 356 پر، ما لم يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام مخصوصۃ من الادعیۃ او الاعمال فاحداثہ بدعہ۔ اب یہ جملہ جو علماء نے لکھا ہے، ہاں کیا ہے جملہ، آپ غور کریں اس پر، اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ایام میں جو دعائیں ثابت نہیں ہیں یا جو اعمال ثابت نہیں ہیں، مخصوص دنوں میں جو دعائیں اور اعمال ثابت نہیں ہیں، ان کو کرنا یہ بدعت ہے۔ لوگ صرف عمل کرتے نہیں ہیں، اس کی بڑی بڑی فضیلتیں سامنے رکھتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ثواب ملے گا، یہ دعا مانگوں گا تو مجھے اتنی ہزار نیکیاں ملیں گی، اور یہ کام کروں گا تو یہ ملے گا۔ میرے دوستو، یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں۔ میں آپ کو عبادت کرنے سے نہیں روک رہا ہوں، غلط عقیدے سے، غلط نظریے سے، غلط نیت سے، غلط فضائل کو سامنے رکھ کر ان کاموں کو کرنے سے میں آپ کو روک رہا ہوں۔ ورنہ آپ دعا آپ روزانہ مانگیں، توبہ آپ روزانہ کریں، لیکن خاص دن کو متعین کر کے اس دن بڑی فضیلت سمجھ کر پھر اس کام کو کرنا یہ غلط ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے میرے دوستوں، لیکن یہ بات عام انسانوں کو، عام لوگوں کو، عام ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جلدی سے ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے، اپنے دوستوں میں بھی آپ اس کو شیئر کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، اپنے دوستوں کو سمجھا دیں، تاکہ صحیح علم کی روشنی سب تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر موت تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔